تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال قدم أناس من عقل وغرينة فاستووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقائهم وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما استحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم فألقوا في الحرة يستقون ولا يسقون. قال أبو يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء تركوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ باب ہے ابوال الابل والدواب والغنم کے بارے میں کہ آیا وہ نجس ہوتے ہیں یا نہیں. یہ مسئلہ آپ متعدد جگہوں پر پڑھ چکے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ باول مایوس کو لحمہ صرف پیشاب ہی نہیں بلکہ اس کا بہانہ بھی نجس نہیں ہوتا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ملی ہے، اور ایک روایت میں وہ پیشاب اور بہانے میں فرق کرتے ہیں. پیشاب کو کہتے ہیں کہ طاہر ہے اور بہانے کو کہتے ہیں کہ وہ نجس ہے، اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. لیکن حنفی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی نجس قرار دیتے ہیں، پیشاب کو بھی اور بہانے کو بھی دونوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے بھی آگے چلے گئے. امام مالک تو یہ کہتے تھے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب طاہر ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مایوبر الحمدی کے قید بھی نہیں لگاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تمام شعبہ چاہے وہ حلال ہو یا حرام ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے. اسی لیے ترجمۃ الباب میں انہوں نے پہلے ابل کو ذکر کیا، اس کے بعد والدواب تمام شعبہ تو اس میں مایوبر الرحمہ مالایوبر الرحمہ سب شامل ہو. ان سب کے بارے میں ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند ذرائع سے استدلال کیا ہے، جن میں ایک دلیل یہ ہے کہ فضلہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دار البرید والصدقی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی دار البرید میں. دار البرید برید میں کہا جاتا تھا اس ناقہ کو یا اس اونٹنے کو جس کے ذریعے ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جایا کرتا. پہلے زمانے میں تیز رفتار ذرائع ریل ہوائی جہاز وغیرہ کے نہیں تھے، تو ڈاک جو بھیجی جاتی تھی وہ اونٹنیوں کے ذریعے بھیجی جاتی، اور اس کا بڑا مربوط اور مستحکم نظام تھا. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں مقرر تھیں جن میں اونٹنیاں رہتی تھیں. ایک شہر سے اونٹنی جو ہے وہ خط لے کر روانہ ہوتی تھی اور دوسری چوکی پر پہنچ کر وہاں سے دوسری اونٹنی مل جایا کرتی تھی. یہ چوکیاں جو ڈاک لے جانے کے لیے مقرر تھی ان کو دار البرید ہے. برید نام تھا اس ناقہ کا جو خط لے جایا کرتی تھی، اور دار البرید کہتے تھے اس چوکی کو جہاں سے خط جمع کر کے ناقہ پر سوار کیے جاتے تھے. تو
दारुल-बरीद को एक तरह से आजकल इस्तिलाह में अगर कहें तो डाकखाना, तो उस जमाने का डाकखाना ये था कि उसमें चौकियाँ होती थी जहाँ से नाका लेकर रवाना हुआ करती। तो वो दारुल-बरीद जो होता था वो यानी वो चौकी वो ऊँटनियाँ उसमें रखती थी। तो ऊँटें जब रहती थी तो उनका जो मेंढलियाँ वगैरह वो भी वहाँ पर पड़ी होती थी। तो हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ऐसे दारुल-बरीद में नमाज पढ़ी जिसमें तिरकीन भी था, तिरकीन के बारे गोबर, तो वो भी पड़ा हुआ था और वहाँ पर नमाज पढ़ी। बरीजा तो इलाज जब हालांकि खुला हुआ सहरा उनके पहलू में बराबर मौजूद था। बरिया कहते हैं खुले हुए सहरा, खुला हुआ मैदान। तो बावजूद के खुला मैदान साथ मौजूद था, लेकिन हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुले मैदान में नमाज पढ़ने के बजाय दारुल-बरीद में नमाज पढ़ी। तो इसे इमाम शाफी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस्तेदलाल पर, और ये साथ में भी कहा कि हाबुना व सम्मा सवा, कि यहाँ नमाज पढ़ना और वहाँ सम्मा सवा वहाँ यानी खुले मैदान में जो बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेदलाल जो फरमा रहे हैं कि वो दारुल-बरीद जिसमें के ऊँटों की मेंढलियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, वहाँ पर हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी और उसको खुले मैदान में नमाज पढ़ने के बराबर करार दिया। ये इसी वजह से कि बौल मायूक रहमहू का वो ताहिर था, अगर ताहिर न होता तो वहाँ पर नमाज न पढ़ते। जमहूर जो नजासत के कायल हैं वो इसके जवाब में ये कहते हैं कि इस रिवायत में कहीं ये सराहत नहीं है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद गोबर के ऊपर नमाज पढ़ी। दारुल-बरीद तो एक बड़ी चौकी है, उसमें जरूरी नहीं कि हर जगह गोबर मौजूद हो। तो अगर गोबर करीब में मौजूद था लेकिन जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ गोबर ना हो, इस बात का भी एहतमाल मौजूद है। और अगर बिल्कुल हो फैला हुआ हो तो किसी मुसल्ले पर पड़ी होगी, क्या नमाज बिछाकर पड़ी होगी, चटाई बिछाकर पड़ी होगी। तो चटाई बिछाकर अगर पढ़े तो उससे भी इस्तेदलाल काम नहीं होता, क्योंकि अगर नीचे नजासत हो और ऊपर मुसल्ला बिछाकर आदमी नमाज पढ़ ले तो इसमें ये जायज़ है। तो इस सूरत में इससे ये इस्तेदलाल नहीं हो सकता कि बौल मायूक रहमहू या रौस मायूक रहमहू ताहिर होता है, समझ गए ना। और अगर बिल्कुल उनका मसलक हो भी, जैसा कि इमाम बुखारी का मसलक है या इमाम मालिक का मसलक है, अगर फर्ज करो वो उसको ताहिर मानते भी हो तो यह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना इज्तिहाद है। और जमहूर का इस्तेदलाल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से है कि तंजहू मिनल बौल फ़इन्नअ मतअदादुल क़ब्र मिन्हु, और ये हदीस मुस्तदरक हाकिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से बनती है। तो उसमें मुतलकन बौल से एतराज़ करने का हुक्म दिया गया है। और पीछे हदीस आप पढ़कर आए हैं कि जो जिन खबरों पर आदाब हो रहा था तो आपने फरमाया था कि इनमें से एक जो है वो बौल से एतराज़ नहीं करता था। तो उसमें भी बौल गैर मुतलक है और उसमें मायूक रहमहू और गैर मायूक रहमहू सब शामिल है। तो इस वास्ते ये उससे इस्तेदलाल काम नहीं होता। ये इस्तेदलाल को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब में किया था। आगे फिर मुस्नद हदीस जो रिवायत की है वो हज़रत अनस की हदीस है जो औरंगजेब के वाक़े से मुताल्लिक़ है। और ये वो हदीस है कि जिसका हवाला आप नूर-ए-अनवार से पढ़ते चले आ रहे हैं, हिदायत नूर-ए-अनवार से, जो उसमें औरंगजेब का वाक़या का हवाला दिया गया है, जहाँ वो हदीस तफसील के साथ आई। और इससे मुताबिक तो फिर मसाइल मुताल्लिक़ हैं जो जिनका खुलासा मैं आज इंशाअल्लाह यह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि क़दीमा उनासुन मिन तुक़रिन औ रअयना, कुछ लोग आए मदीना मुनव्वरा आए जो तुक़िल से ताल्लुक़ रखते थे, कबीले तुक़िल से या उरैना से, दोनों कबीलों के नाम। और दूसरी रिवायतों से मालूम होता है कि असल में कुछ लोग तुक़िल के थे और कुछ उरैना के थे, दोनों कबीलों के लोग मौजूद थे। तो किसी ने सिर्फ
ایک قبیلے کا نام لیا، کسی نے دونوں کا نام لیا، کسی نے دونوں کا نام لے کر تردید کے ساتھ ذکر کر دیا تو عقلین اور اورینا، اور بعض روایتوں میں عقلین و اورینا آیا ہے۔ تو اگر او بھی ہے تو یہ معنی تو خلو ہے، معنی تو جمع کے طور پر نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ عقیل کے بھی تھے اور اورینا کے بھی تھے۔ فاجتبوا المدینہ، تو انہوں نے یہ مدینہ منورہ میں رہنے کے دوران یہ لفظ استعمال ہوا ہے اجتباء کا، جس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ یہ مرض الجوا میں مبتلا ہو، اجتباء یجتبی اجتباء، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں مرض الجوا میں مبتلا ہو جانا۔ جوا یہ لغت میں آتا ہے سوزش کے معنی، جلن، اور مرض الجوا اس بیماری کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے پیٹ میں سوزش ہو جاتی ہے، جلن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت اس کو پیاس لگتی رہتی ہے، جس کو عام طور سے استسقاء کی بیماری کہا جاتا ہے کہ کتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس بجھتی نہیں، الحمد للہ۔ تو مرض الجوا میں مبتلا ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے اجتباء کی تفسیر یہ کی ہے کہ اجتباء کا معنی ہے کہ کسی جگہ کی آب و ہوا کو ناموافق پانا، کسی جگہ کے موسم کو، آب و ہوا کو ناموافق پانا، یعنی اپنی طبیعت کے خلاف پانا۔ چنانچہ دوسری روایت میں یہاں جو بخاری میں آئے تھی آگے، استوخموا المدینہ کا لفظ، استوخموا کے معنی کسی دوسرے معنی میں متعین ہے۔ استوخموا یعنی ان کو آب و ہوا مدینہ منورہ کی رات نہیں آئی اور وہ ان کو انہوں نے ناموافق پایا۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی اور اس کے نتیجے میں وہ مرض الجوا میں مبتلا ہو گئے، یعنی استسقاء کی بیماری۔ فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا کہ یہ اونٹنیوں کے پاس جا کر رہے۔ لقاء جمع لقحہ کی ہے، لقحہ دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہاں مدینہ منورہ کے شہر میں تو تمہیں بیماری لاحق ہو گئی ہے اور یہاں کی آب و ہوا تم کو رات نہیں آ رہی، لہذا اس جگہ چلے جاؤ جہاں پر سے اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں، اور مراد ہے کہ جہاں صدقے کی اونٹنیاں رہا کرتی تھی۔ اور یہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مقام تھا مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر، جس کا نام ذوالجدر تھا۔ تو اس ذوالجدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صدقے کی اونٹنیاں بھی وہاں پر رکھی ہوئی تھیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنیاں بھی تھیں، وہ وہاں پر رہتی تھیں، اور وہاں پر کچھ چرواہوں کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو چرائیں اور اس کی نگرانی کریں۔ مدینہ منورہ کے 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ تو آپ نے حکم ان کو یہ دیا کہ تم شہر چھوڑ دو اور اس ذوالجدر کے مقام پر چلے جاؤ جہاں پر جو اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں، تم وہاں پر رہو۔ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس کے ابوال بھی پیے اور ان کے البان بھی پیے، یعنی ان کے دودھ بھی پیے۔ یہ گویا علاج کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو حکم دیا کہ تم وہاں جا کر رہو۔ ارے سمجھے ہو؟ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جس وقت یہ لوگ آئے تھے اورنگزیب مدینہ منورہ، تو دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ بالکل فاقہ زدہ لوگ تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا اور ان کی وجہ سے جو بالکل فاقہ زدہ تھے، اور فاقہ زدہ ہونے کی وجہ سے انتہائی کمزور اور لاغر ہو کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں رکھ کر ان کی خاطرداری کی اور ان کو کھانا وانا دیا، یہاں تک کہ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ان کی لاغری بھی دور ہو گئی اور یہ خاصے ہٹے کٹے ہو گئے، لیکن بعد میں پھر ان کو یہ بیماری لاحق ہو گئی۔
تو اس وقت آپ نے ان کے علاج کے طور پر ان کو یہ حکم دیا کہ تم جا کر وہاں رہو اور ان کے دودھ اور مونج پیو. چنانچہ یہ چلے گئے وہیں گلجدر کے مقام پر جا کر رہنے لگے. فلما صحوا، جب یہ تندرست ہو گئے، یعنی وہ جوا کی بیماری یا قصہ کی بیماری اس سے دور ہو گئی، تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا وہاں پر مقرر تھا، اونٹیوں کو چرانے والا، اس کو قتل کر دیا. سمجھے نا؟ روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام یسار، وہ صاحب جو اونٹوں کے چرانے پر مقرر تھے، وہ ان کا نام یسار تھا، ان کو قتل کر دیا. اور دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف قتل ہی نہیں کیا ظالموں نے، بلکہ ان کی آنکھوں کے اندر کانٹے چبو دیے، آنکھوں میں کانٹے چبو کر اور ان کو اذیت کا نشانہ بنایا اور پھر بعد میں ان کو قتل کر دیا. وسطاق الناس، اور جو چوپائے وہاں پر تھے یعنی وہ اونٹیاں وغیرہ، ان کو ہکا کر لے گئے. تو احسان کا صلہ انہوں نے یہ دیا کہ چرواہے کو قتل کیا اور ڈاکہ ڈالا اور چوپایوں کو ہکا کر لے گئے. فجاء الخبر فی اول النہار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر پہنچی دن کے اول حصے میں. فبعث فی آثار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ان کے پیچھے بھیجا، ان کے آثار میں، یعنی ان کے پیچھے ان کی تلاش، تو بھائی جا کر تلاش کرو، اس کو پکڑ کر لاؤ. اور اہل بغاوی اور اہل سیر نے بیان کیا ہے کہ جن صحابہ کرام کو آپ نے ان کے پیچھے بھیجا تھا، وہ حضرت قرظ ابن جابر شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا تھا. ان کو ایک مہم کا سربراہ بنایا تھا، اور اسی لیے اصحاب سیر اس واقعے کا تذکرہ سریۃ قرظ بن جابر شہری کے نام سے کرتے ہیں. یعنی یہ حضرت قرظ بن جابر شہری کا سریہ تھا کہ آپ نے ان کو بھیجا، اور اس میں دوسرے صحابہ کرام بھی تھے جن کا نام باقی نے نقل کیے ہیں. تو شاید 17 کے قریب صحابہ کرام تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے. اور واقعی نے اس کا واقعہ یوں نقل کیا ہے کہ یہ حضرات جو پیچھے گئے تھے ان کی تلاش میں، یہ سارے دن ان کو تلاش کرتے رہے، کہیں ان کا سراغ نہ ملا، یہاں تک کہ شام ہو گئی. تو شام کے وقت میں انہوں نے، ان حضرات نے، صحابہ کرام نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ بھائی رات ہو رہی ہے، تو رات کو تو تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، تو رات گزار کر اگلے دن سے تلاش کریں. پڑاؤ ڈالا، تو جہاں پڑاؤ ڈالا تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے کندھے پر ایک گوشت کا بڑا سا ٹکڑا رکھے ہوئے لے جا رہی ہے، اونٹ کے گوشت کا. تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ بھائی یہ گوشت کہاں سے لائی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ جی سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر اونٹ ذبح کیے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پر انہوں نے دیگے میں چڑھا رکھے ہیں، اور انہوں نے تھوڑا سا گوشت مجھے بھی دے دیا. تو انہوں نے پوچھا بھی کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ. تو حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، تو دیکھا تو وہ حضرات جو ہیں وہ ایک فرما رہے تھے، وہاں اونٹ ذبح کیے ہوئے تھے، دیگیں چڑھی ہوئی تھی اور ایس میں مبتلا تھے. تو انہوں نے ان سب کو پکڑ لیا حضرات صحابہ کرام. اور اگلے دن فلما ارتفع النہار، یہ فلما ارتفع النہار اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، سیر والی روایت سے، کہ اس سے اگلے دن کا بلند ہونا مراد ہے کہ جب دن بلند ہوا تو جی ابھی ان کو پکڑ کر لے آیا گیا. تو ہمارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. اسی موقع پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. تو اس کی آیت کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، وسمرت اعینہم، اور ان کے آنکھوں میں بھی کانٹے ڈالے گئے. بعض روایتوں میں سمیلت آیا ہے، بعض میں سمیرت آیا ہے را کے ساتھ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سمل لام سے جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں داغ، جیسے لوہا گرم کر کے داغا جاتا ہے، اور سمر کے معنی ہوتے ہیں کانٹے چبونا. تو بعض روایتوں میں سمیرت کا لفظ ہے، بعض میں سمیلت کا لفظ ہے. بہرحال ان کی آنکھیں داغی گئی، اور آنکھیں جو داغی گئی وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. وہ القوا فی الحرہ، اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد اور ان کی آنکھوں کو داغنے کے بعد ان کو ڈال دیا گیا حرہ. حرہ یہ ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں کالے کالے پتھر ہوتے ہیں. زمین ہے اس میں کالے کالے پتھروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ حرہ کہلاتی ہے. اور مدینہ منورہ میں متعدد حرے ہیں مختلف جوانب میں. تو کسی حرہ یعنی کالی کالی پتھروں والی زمین میں ان کو پھینک دیا گیا. یستسقون فلا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے مگر پانی ان کو نہیں دیا جاتا، ان کو پانی نہیں پلایا جاتا. ابو قلابہ جو اس حدیث کو حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فاولای سرقوا وقتلوا وکفروا بعد الایمان، ان لوگوں نے چوری کی اور قتل کیا، ایمان کے بعد کافر ہوئے، مرتد بھی ہوئے. وحاربوا اللہ ورسولہ، اللہ اور کے رسول سے جنگ بھی کی. اس کے صلے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ ہے واقعہ قرآن کا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے. جیسے میں نے عرض کیا اس میں کئی مسائل ہیں فقہی نوعیت کے جو اس حدیث سے متعلق ہیں. پہلا مسئلہ جس کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں وہ بول ما یذکر لحمہ یا بول الدواب کی طہارت اور نجاست کا ہے. جو حضرات کے جانوروں کے پیشاب کو پاک کہتے ہیں جیسے امام مالک یا امام احمد یا خود امام بخاری جو ہر قسم کے جانور کے پیشاب کو پاک کہتے ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو حکم دیا تھا اس میں الفاظ ہیں کہ اشربوا من اموالها والبانها، کہ اس کے پیشاب بھی پیے اور دودھ بھی پیے. تو اگر پیشاب نجس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پینے کا حکم نہ دیتے. یہ ہے استدلال ان حضرات کا، اور اسی وجہ سے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو لائے. جمہور جو بول کی نجاست کے قائل ہیں وہ اس استدلال کے متعدد طریقوں سے جواب دیتے ہیں. بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ در حقیقت یہاں پیشاب کو پینے کا حکم نہیں بلکہ یہاں تضمین، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا مسلمانی وغیرہ میں کہ اللہ تو جبرن و ماہن باردن کہتے ہیں نا، تو میں نے اس کو چارہ اللہ تو مانا کھلانے کے ہوتے ہیں. تو پہلے بھوسے کا ذکر کیا، بھوسے کے اندر تو کھلانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ساتھ میں ماہن باردن بھی لگا دیا تو پانی تو کھلایا نہیں جاتا، پلایا جاتا ہے. تو وہاں پھر میں ایک لفظ محذوف ہوتا ہے اللہ تو جبرن وسقیتہ ماہن باردن. تو بعض حضرات نے توجیہ کی ہے کہ یہاں پر اصل میں یشربوا من البانها وابوالها میں اصل میں یوں تھا کہ یشربوا من البانها ويستنشقوا من ابوالها، کہ وہ دودھ پئیں اور ابوال کو سونگھیں، استنشاق، سمجھے. تو وہ لفظ بھی یہاں سے محذوف ہے تضمین کے طور پر. تو یہ جواب حضرات نے دیا ہے.
اور یہ اس لیے کہ اونٹنی کا دودھ بھی مفید ہوتا ہے استسقاء کی بیماری میں، اور اس کے پیشاب کا سونگنا بھی مفید ہوتا ہے، اس لیے یہ حکم دیا۔ اور دوسری توجہ بعض اوقات نے یہ کی ہے کہ نہیں چلو مان لیتے ہیں کہ پیشاب کو بھی پینے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ پینے کا حکم جو ہے یہ تداوی کے طور پر، علاج کے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کی شفا جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ اونٹنیوں کا دودھ پینے اور پیشاب بھی پینے، تو تداوی کے طور پر کیا گیا۔ لہذا عام حالات میں عام حالات کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ضرورت کی کم ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، یعنی اس میں اگرچہ پیشاب سے پینے کا جواز اس سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے استنجیہ من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ 7 ہجری میں اسلام لائے ہیں، تو اس لیے غالب گمان جو ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث متأخر ہے اور یہ حدیث مقدم ہے، تو یہ منسوخ۔ میرے نزدیک ان میں بہتر جواب جو ہے وہ توجیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ تداوی کے لیے تھا، علاج کے لیے تھا، اور عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے، لیکن علاج کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ یہیں سے دوسرا مسئلہ فقہی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو فقہاء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حرام چیز سے علاج کرنا کسی بھی حالت میں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی اصل مذہب یہ کہ تداوی بالمحرم، کسی حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں ایک حدیث سے جو ابو داؤد میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا کسی ایسی چیز میں نہیں رکھی تو تمہارے لیے حرام کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حرام چیز میں شفا ہوتی نہیں، لہٰذا جب شفا نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال بھی جائز نہیں۔ لیکن حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حاضر طبیب یہ کہے کہ اس شخص کا کی بیماری کا علاج بغیر اس حرام چیز کے استعمال سے کسی اور طرح نہیں ہو سکتا، اس صورت میں علاج کی طرف سے اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا مسئلہ ہے، اور فقہاء حنفیہ نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دے کر اسی پر فتویٰ دیا کہ حالت اختیار میں کوئی جائز نہیں۔ حالت اختیار سمجھائیے جب کہ دوسرا علاج بھی موجود ہے، اور حالت ضرورت میں جب کہ دوسرا کوئی علاج موجود نہ ہو تو پھر آرام چیز سے بھی تداوی کی جا سکتی ہے۔ اور ان کا استدلال کسی حدیث سے ہے کہ دیکھو یہاں پر ابوال کو پینے کا حکم دیا، ویسے تو عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن علاج کے طور پر آپ نے اس کی استعمال کی اجازت دی۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اس کا جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دیتے ہیں کہ جب تک وہ علاج کے لیے متعین نہیں ہوتی حرام چیز، اس وقت تک وہ حرام، لیکن جب شریعت نے اجازت دے دی کہ بھائی تم علاج کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہو تو اس کو حرام نہیں کرتے، تو مطلب یہ اس کا کہ جب تک وہ حرام ہے اس وقت تک تمہارے لیے شفا نہیں، لیکن جب حلال ہو گئی تو اب اس میں شفا ہے، تو اس وقت میں وہ حرام نہ رہی، کیونکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہو گئی اس کے استعمال کرنے۔ تو اس وجہ سے
وہ کہتے ہیں کہ حالت اختیار میں تو جائز نہیں ہے، لیکن جب اور کوئی علاج نہ ہو تو اس صورت میں اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ارے سمجھ جاؤ، دوسرا فقہی مسئلہ اس حدیث سے یہ متعلق تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں کو داغا گیا۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ قصاص بالمثل پر استدلال کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص دوسرے کو قتل کرے تو مقتول کے اولیاء کو حق حاصل ہے سے قصاص لینے، اور قصاص لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے قتل کیا تھا اسی طرح اس کو بھی قتل کیا، سمجھے نا؟ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ لا قبض الا بالسیف، قصاص لینا سوائے تلوار کے کسی اور طرح ہے، تلوار کے ذریعے بس اس کو قتل کر دیا جائے گا، باقی اور کوئی طریقہ اس کو قتل کرنے کا اختیار نہیں کیا جائے گا۔ فرض کرو کہ ایک شخص نے دوسرے کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا، مثال کے طور پر، تو قاتل کو اب پتھر مار کر ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو تلوار سے ہلاک کیا جائے گا۔ امام صاحب بھی کہتے ہیں نہیں، پتھر مار کر ہلاک کریں گے، جس طرح اس نے ہلاک کیا اسی طرح اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ تو وہ جہاں استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں انہوں نے ہلاک کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو، یعنی حضرت یسار کو ہلاک کیا تھا آنکھوں کو داب کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ فرمایا اور آنکھوں ان کی داب، سمجھے نا؟ امام ابو حنیفہ کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ منقول ہے کہ لا قبض الا بالسیف، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو متعدد حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، اور تفصیل اس کی انشاءاللہ آپ کو کتاب الجہاد میں بھی آئے گی، لیکن اصل استدلال اور عقلی وجہ یہ ہے تو فرض کرو ایک شخص نے پتھر مار کر ہلاک کیا دوسرے کو، اور اب اگر اس کو پتھر مار کر ہلاک ہی کیا جائے، پتھر مار کر ہی ہلاک کیا جائے تو مساوات نہیں ہوتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جو آدمی ہے اس کو وہ 5 پتھروں میں مر گیا، بیچارا کمزور لاغلا تھا آدمی تھا، سمجھے، وہ 5 پتھر کھا کے مر گیا، اور دوسرے اگر قاتل نے اس قاتل کو مارا جائے تو وہ ہٹا کٹا آدمی وہ 5 پتھروں میں ہلاک نہیں ہوتا، اس کو 100 پتھروں سے بھی وہ نہیں مرتا، تو 5 پتھروں کے بدلے میں کتنے مارنے پڑیں گے؟ 100 مارنے پڑیں گے، اور اس طرح مساوات نہیں رہ سکتی۔ اس واسطے قصاص جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی طرح لیا جائے گا، وہ یہاں جو آیا ہے کہ ان کی آنکھیں ڈالی گئیں، تو اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قصاص کے تقاضا تو یہ نہیں تھا کہ ان کی آنکھیں ڈالی جائیں، قصاص کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح تلوار سے کو قتل کر دیا جائے، لیکن امام کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی وقت وہ یہ دیکھے کہ جرم اتنا سنگین اور اتنا سنگدلی کا مظاہرہ کیا ہے قاتل نے، تو اس وقت امام کو اختیار ہے کہ وہ تعزیراً و سیاستاً یہ کہہ دے کہ مجھ کو بھی اسی طرح معاف۔ قصاص کا تقاضا یہ تھا کہ لا قبض الا بالسیف، لیکن لوگوں کی عبرت کی خاطر اگر امام چاہے تو وہ تعزیراً و سیاستاً یہ حکم دے سکتا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح مارا جائے جیسے کہ اس نے دوسرے کو مارا۔ تو یہاں پر جو حکم دیا گیا کہ ہمارا عالم یہ کس طرح دیا گیا؟ تعزیراً و سیاستاً۔ ارے سمجھتے ہو بھائیو؟ چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آخری جملہ میں فرمایا گیا کہ یہ فلا یسقون
ان کو حرم میں ڈال دیا گیا تھا، وہ پانی مانگتے تھے مگر ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اس پر اشکال جو ہوتا ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کتنے بھی بڑے جرم کا مرتکب ہو اور کتنی بھی بڑی سزا اس کو دی جا رہی، اگر وہ کسی مرحلے پر پانی مانگے تو پانی دیا جائے، پانی سے معلوم نہیں کیا جائے گا، کتنا بھی بڑا مجرم کیوں ہو۔ تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ وہ پانی مانگتے تھے، پانی نہیں دیا جاتا تھا، یہ بظاہر خود حکم شرعی کے خلاف بات معلوم۔ اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو صحابی نے ذکر کیا کہ وہ پانی مانگتے تھے، پانی دیا نہیں جاتا تھا، اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام جو موجود تھے وہاں پر ان سے پانی مانگا، انہوں نے نہیں دیا، یہ ان کے جوش انتقام انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی اور آپ نے ان کے اس پیڑ کی تصویر فرمائی ہو، تصدیق فرمائی ہو کہ آپ نے اچھا کیا کہ پانی نہیں دیا، ایسا کہیں مذکور ہے۔ تو جب تقریر ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ان صحابہ کا اپنا اجتہاد تھا جو انہوں نے پانی نہیں دیا، لیکن اس سے کوئی حکم شرعی نکالا نہیں جاتا۔ ارے سمجھو نا۔ اور بعض حضرات نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا یہ ان کی خصوصیت تھی، اور اس خصوصیت کی وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جن اونٹنیوں کو یہ لوگ بغیر کر لے گئے تھے اس میں سے کچھ تو صدقے کی اونٹنیاں تھیں اور کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اپنی اونٹنیاں، اور انہیں اونٹنیوں سے دودھ آیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت میں، اور آپ اپنے گھر والوں کو وہ دودھ پلاتے تھے۔ تو ان لوگوں کے ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ نہیں پہنچا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے گھر والے پیاسے رہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہم عفس من عفس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی مذکور ہے کہ جن لوگوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاسا رکھا، اے اللہ ان کو بھی پیاسا رکھا۔ تو بعض لوگوں نے یہ توجہ کی ہے کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو پیاسا رکھا تھا، تو اس کے بدلے میں ان کو بھی پیاسا رکھا تھا۔ سمجھے بھائیو؟ لیکن میرے خیال میں پہلی بات زیادہ راجح ہے کہ حکم تو وہی ہے شریعت کا، تو پانی پلایا جائے، لیکن چند حضرات جو تک موجود تھے وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی پانی نہیں دینا چاہیے، انہوں نے پانی نہیں دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس عمل پر ثابت ہوئی۔ بہرحال یہ مسئلہ اب تقریباً متفق ہے کہ کوئی جرم، کتنا بڑا جرم کسی نے کیا ہو، اگر وہ پانی مانگے تو پانی دیا جائے۔ سمجھ گیا بھائیوں؟ چلے آگے فرمائیے۔ کبھی جمہور کی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال سے دوسرا جواب دیا گیا، یعنی وہ یہ کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کسی مصلی یا چٹائی پر نماز پڑھی ہو، تو اس صورت میں اگر ایک چٹائی کے ایک طرف پر نجاست لگی ہو تو اس کی دوسری طرف بچا کر نماز پڑھنا ہو، تو یہ سب واحد سے حکم نہیں۔ جو بڑی چٹائی ہوتی ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، اس میں اگر پتھروں کو ایک طرف تو جہاں نہیں ہے واپس نہیں، مقصد چٹائی چھوٹی ہے، مقصد ایک طرف پر نجاست لگی ہوئی تو اس کو زمین کی طرف کر کے اور دوسری طرف پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کسی چٹائی اس جگہ پر جہاں پر الٹا ہے تو نہیں، تو جائز نہیں، لیکن اگر ایک کنارے پر ضرور ہے نماز اس جگہ پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران کوئی نہ جس جگہ ہے تو یہ دوسری بات یہ ہے
جو جمہور کہتے ہیں کہ یعنی بول براز دونوں جو ہے وہ نجس ہے، تو اس طرح میں یہ خرق جاچا وغیرہ یہ بھی اس حکم میں ہے، یعنی بجاجہ کا جو مخلات وغیرہ ہونے سے فرق نہیں آتے اس میں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ معقول یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نجس نہیں ہے، لیکن اس طرح ہے کہ اگر نیند لگ جائے کیونکہ یہ موضوع بلوا ہے نا اس میں، تو اس وجہ سے اس کو معقول آگے کرا ابھی تو محرم کے بارے میں فرمایا کہ اقرار کے وقت جائز ہے، تو آج کل جب اطباء کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو دوائیں دے رہے ہیں اس میں ایسی کوئی چیز ہے کہ نہیں، تو تحقیق ضروری ہے استعمال سے پہلے یا نہیں؟ تاکہ ضروری نہیں ہے، اصل اشیاء میں عباہت ہے، لہذا جو بھی دوا کوئی اگر دکھ رہا ہے تو اگر معلوم نہیں ہے تو تحقیق بھی ضروری نہیں، لیکن اگر بالکل پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل ہے تو اس صورت میں آدمی کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس میں حرام چیز ہے، اگر کوئی دوسری دوا ہو جس میں یہ حرام چیز نہ ہو تو وہ مجھے چاہیے، وہ کہہ کہ نہیں ہے تو پھر استعمال کریں۔ آج کل جو الکوہل وغیرہ کی آتی ہے نا دوائیں، تو اس میں یہ ہے کہ الکوہل جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ کھجور اور انگور سے بنا ہوا نہیں ہوتا، اس واسطے امام حنیفہ کے قول پر اس میں گنجائش ہے، خاص طور سے دوا۔ چلیے تو جی کل یہ سبق میں گزرا تھا کہ قال ابو موسیٰ الاشعری کی فضل فی البول، اس کا تقاضا یہ کہ وہ دارالبرید وغیرہ میں نماز میں پڑھتے ہیں، خاص طور میں پڑھ کے اس پر تصدیق کرتے تھے۔ جی کل یہ گزرا تھا کان سجد فی البول، جن کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دارالبرید میں نماز میں پڑھتے نہ پڑھتے، یعنی ان کی تفصیل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بریہ خالی تھا تو اس میں نماز پڑھتے، اور یہ گزرا کہ اس میں بریہ میں نماز پڑھتے۔ تو جب ملاقات ہوگی تو اس میں ان کو ارتجاجن اور قصاصن دونوں طرح قتل کیا گیا، اور ان کو جو قتل کیا گیا یہ ارتجاجن بھی تھا اور قصاصن بھی تھا، تو ان کو عرض علیہ السلام کیا گیا تھا، یعنی اسلام ان پر پیش کیا گیا تھا، یا جیسے کہ احناف کا مسئلہ کیا گیا؟ مذکور نہیں ہے، مذکور اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ اگر یہ اسلام لے بھی آتے تو بھی مستوجی کو قتل تو کیا حال، کیونکہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، انہوں نے کچھ کیا۔ جی تو یہ تداوی کی حالات کے مسئلے میں جو بتایا گیا ہے کہ یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حاضر حکیم اس کی اجازت دے تو اس کی مسئلے کی بنا تو معلوم ہوتی ہے کہ اضطرار پر ہے، لیکن اضطرار تو ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو مر جائے گا، وہ اضطرار ہے، بلکہ حاجت تو پھر مختلف ہوتی ہے، مختلف اعتبار سے گاؤں میں مثلا یہ دستیابی کا غریب آدمی ہے وہ کس حاضر حکیم کے پاس جائے تو کیا اس کے لیے وہاں کے جو موجود حکیم اس سے بتا دے؟ جی اور یہ قول اس میں جیسے کہ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ان کو جو ہے مسئلہ کیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھیں ڈالی ہوئی، جبکہ دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مسئلہ کرنے سے جو ہے منع فرمایا، تو ان دونوں کے درمیان تفصیل جہاں تک ہاتھ پاؤں کاٹنے کا تعلق ہے وہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ حد خود قرآن کریم میں نسباً اس کو حد کا حصہ کریں تو وہ تو مسئلہ ہے، آنکھوں پر داغنا بے شک کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے جواب میں دوسرا جواب نے کہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تو مسئلہ بنا نہیں، بعد میں مسئلہ جی۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس رضي الله عنه وعنهم
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. یہ تیسرا استدلال ہے امام بخاری کا بول ما یغفر لحمہ اور روث ما یغفر لحمہ کے طہارت پر. حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو بکریوں کے باڑوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں. تو استدلال یہ ہے کہ وہاں پر ان کی مہنگیاں بھی بکری ہوئی ہوتی ہوں تو اس کے باوجود آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی وہی جواب ہے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے لازم نہیں آتا کہ وہاں پر مہنگیاں ضرور ہوں، یا اگر ہوں تو ان کے اوپر کوئی مسلح وغیرہ نہ بچھایا گیا ہو. تو یہ بات صحیح ثابت نہیں ہے کہ آپ نے براہ راست مہنگیوں کے اوپر نماز پڑھی. اس واسطے یہ استدلال کام نہیں. سمجھے بھائیو؟ اور مرابض غنم میں جو آپ نے نماز پڑھی ہے یا اس کی اجازت دی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ویسے جو عام طور سے مدینہ منورہ کی جو زمین تھی وہ ناہموار تھی، اور البتہ جو بکریوں کے باڑے ہوتے تھے ان کو ہموار کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا. اس واسطے اس میں آپ نے اس جگہ پر نماز پڑھی. جی جی دیکھو، تلوار سے بھی اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو وہ ذبح جیسا ہوتا ہے. تلوار سے قتل کرنا تو جائز ہے. تو تلوار سے قتل کرنا اور ذبح کر چھری سے قتل کرنا اور ایک ہی بات ہے تقریباً، تو خاص فرق نہیں. جی باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري رحمه الله لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموت ونعم الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتسكون بها ويتهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاجل. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. یہ باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ نجاستیں اگر گر جائیں دی میں اور پانی تو ان کا کیا ہوگا. یہ مسئلہ بھی آپ متعدد مقامات پر پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ پانی اگر نجاست گر جائے تو اس سے پانی نجس ہوتا ہے یا نہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض فقہائے کرام کا مطلب یہ ہے جس میں حضرت ربیعہ الرأی کا نام بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے کہ پانی وقوع نجاست سے اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے رقت اور پھیلان ختم، چاہے اس کے اوصاف متغیر ہو جائیں، رنگ بدل جائے، مزہ بدل جائے، بو بدل جائے، تب بھی ان کے نزدیک نجس نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی رقت اور پھیلان ختم نہ ہو، اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوتا. ربیعہ الرأی کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حد تک نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ رقت اور پھیلان ختم ہونے کی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اکثر اوصاف بدل گئے پانی کے تو نجس ہو جائے گا. لیکن جب تک اوصاف نہیں بدلے تو کتنی نجاست پڑتی رہے اس سے پانی نجس. اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تینوں کا مسلک یہ ہے کہ اگر پانی قلیل ہے تو وہ کوئی نجاست سے نجس ہو جائے گا، کثیر ہے تو نجس نہیں ہوگا. اور پھر قلیل و کثیر کی تحدید میں مشہور اختلاف ہے کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں
کثیر سے کم قلیل. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہے نا. اگرچہ بعض متاثرین نے 10 کو مقرر کر دیا، لیکن امام ابو حنیفہ سے منظور نہیں ہے. ابو حنیفہ کا مطلب کیا ہے؟ رائے مبتلا. یہ مشہور اختلاف ہے. اس کی تفصیل میں اس وقت مجھے جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے دلائل وغیرہ. یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ امام بخاری کا مسئلہ کیا ہے اس بات. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا مذہب وہ ہے جو امام مالک کا ہے کہ جب تک اس میں تغیر پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوتا. اسی واسطے امام زہری کا قول نقل کیا ہے لا باس بالماء ما لم يغير طعم او لون او لون. امام زہری کا قول نقل کیا جو امام مالک کے مطابق ہے کہ پانی میں کچھ حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کا طعم، مزہ یا ریح یا لون متغیر نہ ہو. کیونکہ امام زہری کا قول کرنے میں بعد میں یہ نقل کیا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری کا مسلک وہی ہے جو امام زہری کا ہے یا امام مالک کا. اور دوسرے حضرات نے یہ فرمایا کہ نہیں، امام بخاری کا مسلک مختلف ہے. سمجھ، امام بخاری کا مسلک ان سب سے مختلف. ان کا مسلک بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز جامد ہے اور اس میں کوئی چیز نجاست جا پڑی تو اس صورت میں وہ چیز جامد چیز نجس نہیں ہوگی. بس جتنے حصے کو نجاست لگی ہے اتنا حصہ نکال دو، باقی سب بات. جیسے گھی اگر جمع ہوا ہے اور اس میں اسی واسطے حدیث روایت کی آگے کہ اگر اس میں چوہا گر جائے تو کیا کرو؟ انہوں نے فرمایا الکوہا و ماحول، اس سے ایک چیز کو پھینک دو اور باقی حلال ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز وہ جس کے اندر نجاست گر رہی ہے اگر وہ جامد ہے تو وہ کوئی نجاست سے وہ نجس نہیں. لیکن اگر وہ مائع ہے جیسے کہ پانی، اس میں اگر وہ کوئی نجاست ہوگا تو وہ نجس ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری نے اس بات میں 2 حدیثیں روایت کی ہیں. ایک وہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر گھی کے اندر چوہا گر جائے تو اس کے ماحول کو گرا دو اور باقی استعمال کر سکتے ہو. تو یہ اس سے بتایا کہ جامد چیز میں وہ کوئی نجاست سے وہ جامد چیز نجس نہیں. اور دوسری حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے وہ حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. لا یبولن احدکم فی الماء السائل یا فی الماء الواقف. تو اس میں جو بتایا کہ اگر ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کوئی پیشاب کر دے گا تو نجس ہو جائے گا، اس واسطے اس سے منع فرمایا. تو دوسری حدیث امام بخاری نے وہ روایت کی. تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جامد چیز ہے تو نجس نہیں ہوتی اور اگر مائع ہے تو نجس ہو جاتی. تو بعض حضرات امام بخاری کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ ان کی صنیع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک نہ امام مالک کے بالکل یہ مطابق ہے اور نہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے بالکل یہ مطابق ہے، بلکہ بین ہے. جامد اور مائع میں وہ فرق کرتے ہیں. واللہ اعلم. آگے فرمایا وقال حماد رحمہ اللہ لا بأس بريح المیتہ. حماد ابن ابی سلیمان جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا بأس بريح المیتہ، مردار کے پر میں کوئی حرج نہیں. یعنی مردار کا پر، ایک مردار جانور پرندہ ہے جو مر گیا اپنی کبھی موت، اس کا پر اگر پانی میں گر جائے تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا. سمجھے نا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نجس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے کہ ذرا سمجھ لو یہ پر جو ہے
مردار کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں حیات حلول نہیں ہے. تو میں نے مسئلہ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ کوئی بھی جانور کے جسم کا وہ حصہ جس میں حیات حلول نہیں کرتی وہ مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا. لہذا پر ہے، ہڈی ہے، ناخن ہے، سمجھے نا، یہ سب کیا ہے؟ ان میں حیات حلول نہیں کرتی، لہذا یہ مرنے کے بعد نجس نہیں ہوتے. تو پرندہ جب کہ مر گیا تو اس کے سارا جسم تو نجس ہے لیکن پر نجس نہیں ہے، لہذا اگر وہ پانی میں گر جائے تو اس کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہو. سمجھ گیا؟ صحیح. اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں صحیح. حیات کی ان میں کیوں نہیں ہے صحیح؟ حیات تو ہر چیز کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے. آنکھوں کی حیات دیکھنا ہے مثلا، اور یہ بال وغیرہ یہ پر وغیرہ بڑھتے ہیں، بظاہر میں حیات نظر آتی ہے. حیات کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جس کے حیات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یوں تو بڑھتے وہ بھی ہیں، نباتات بھی بڑھتے ہیں لیکن بڑھتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ نباتات میں حیات ہے. تو بڑھنا محض مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے وہ جسم کے وہ حصے کہ اگر ان کے اوپر کوئی ضرب لگائی جائے یا ان کو کوئی نوچا جائے یا ان کو کاٹا جائے تو اس سے انسان کو یا جانور کو تکلیف، تو وہ تکلیف نہیں ہوتی. انسان کا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا. یہ مراد ہے. لا باس بالعلم میں وقال الزہری رحمہ اللہ کے کامل موتا نحو الفیل وغیرہ. امام زہری نے مردار کی ہڈیوں کے بارے میں، جیسے کہ ہاتھی وغیرہ ہے اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ادرکت ناسا من سلف العلماء یمتثقون فیہا ویجتہدون فیہا. امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے علماء سلف کے کوئی جماعت کو پایا ہے کہ وہ اس ہاتھی کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے ٹنگوں سے تنگی کرتے ہیں اور اس کے بنے ہوئے پیالوں میں تیل بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی ہاتھی دانت ہوتا ہے نا، تو ہاتھی کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس ہڈی سے کنگے بھی بنتے ہیں، اور میں نے علماء سلف کو پایا کہ اس سے وہ کنگے کرتے رہے، اور اس کے برتن بھی بنتے ہیں. اس برتن کے اندر تیل رکھا جاتا ہے، اس تیل سے تیل لگاتے ہوئے بھی میں نے پایا علماء سلف کو. تو معلوم ہوا کہ اس کی ہڈیاں اگر گر جائیں پانی میں تو وہ نجس نہیں ہوگا. حنفیہ کہتے ہیں، حنفیہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز ہے. اس واسطے کبھی میں نے عرض کیا کہ وہ حصے جن میں حیات حلول نہیں کرتی تو وہ نجس نہیں. قال ابن سیرین ابراہیم، محمد بن سیرین ابراہیم النخعی کا قول یہ ہے کہ لا باس بتجارت العاج، آج کی تجارت میں کوئی حرج نہیں. آج کے معنی ہاتھی دام، کوئی ہاتھی کیا کیا اس کے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں نا ہاتھی دام کی، تو اس کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ نجس ہوتا تو اس کی تجارت بھی منع ہوتی. آگے وہ حدیث روایت کی بمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا ایک چوہیا کے بارے میں جو گر جائے کسی گھی میں، تو آپ نے فرمایا کہ القوہا و ما حولہا، اس کو پھینک دو اٹھا کر، اور اس کے ارد گرد جو ہوتا ہے اس کو پھینک دو. یہ اس وقت ہے جبکہ خون وہ جمع ہوا. وکلوا ثمرکم، اور اپنا گھی کھا لو. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. فقال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم. یہ آخری قبلہ جو ہے کہ مان کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو بے شمار مرتبہ یہ حدیث روایت کرتے ہوئے اس طرح پایا کہ وہ عن ابن عباس عن میمونہ کہتے ہیں. عبداللہ ابن عباس اس کو حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں. ارے سمجھو،
اسے تردید کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو بعض حضرات ایسا کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس کی اپنی روایت ہے، یعنی بعض لوگ حضرت میمونہ کا واسطہ ذکر نہیں کرتے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن عباس نے خود اپنی طرف سے کی ہے، تو اس کی تردید کر رہے ہیں کہ امام مالک سے میں بارہا اس طرح سنا ہے کہ ہم عبداللہ بن عباس کو خود روایت نہیں کرتے بلکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کرتے ہیں، تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مسندات میں سے نہیں ہے بلکہ حضرت میمونہ کی مسندات میں. جی. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اسفنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ. کلم کے معنی زخم، کہ ہر وہ زخم جو لگایا جائے کسی مسلمان کو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں، یکون یوم القیامت کا ہیئتھا، تو قیامت کے دن وہ زخم ویسا ہی رہے گا جیسا کہ وہ تھا. اس کی جو حیات تھی کب اس کو جب وہ زخم لگایا گیا تھا اس وقت جو اس کی حیات تھی ویسا ہی وہ زخم رہے گا قیامت کے دن بھی، لیکن تفجر دمن اس سے خون پھوٹ رہا ہوگا اور اس طرح پھوٹا ہوگا کہ اللون لون الدم والعرف عرف المسک، رنگ تو اس کا خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو اس کی مشک جیسی. اللہ کے راستے میں جو زخم لگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اٹھائیں گے کہ زخم تو اسی طرح باقی ہوگا اور خون بھی جس طرح ہوگا لیکن وہ رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک پھوٹ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجاہد کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والے کی اور جہاد کرنے والے کی یہ فضیلت اور یہ اس کا تقدس لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو اٹھائے. ارے سمجھو حدیث تو یہ ہے. اب اس کا ترجمہ الباب سے کیا تعلق ہے؟ باب تو چل رہا تھا نا کہ پانی میں وقوع نجاست ہو تو نجس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ چل رہا تھا نا بھائی. تو یہاں اس حدیث کا بظاہر کوئی جوڑ ترجمہ الباب سے نظر نہیں آتا کہ کیا تعلق ہے اس کا وقوع نجاست سے پانی کے نجس ہونے نہ ہونے. تو بڑے پریشان ہوئے سن رہا ہے حدیث، سن رہا ہے بخاری، کیا امام بخاری یہاں پر لے آئے ہیں حدیث کہاں سے متعلق ہونی چاہیے تھی بھائی؟ کتاب الجہاد سے، سمجھے نا. تو جہاد کی حدیث یہاں پر کیسے لے آئے اور اس کا ترجمہ الباب سے کیا تعلق؟ مختلف لوگوں نے مختلف توجیہات کرنے کی کوشش کی اور مختلف قیاسات کے گھوڑے دوڑائے کہ شاید یہ مقصد ہو، شاید یہ مقصد ہو، شاید یہ مقصد ہو. ان میں قریب ترین توجیہ جو معلوم ہوتی ہے اللہ عالم وہ یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں امام بخاری کہ دیکھو جو مشک جو ہوتا ہے، مشک جس کا ذکر حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، خون ہوتا ہے. تو خون اصلاً تو نجس ہوتا ہے لیکن جب وہ مشک کی شکل اختیار کر لے جم کر تو اس کے اوصاف میں تغیر پیدا ہو گیا. اوصاف میں تغیر پیدا ہونے سے وہ ناپاک چیز کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. سمجھے نا؟ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اوصاف کے تغیر سے ایک ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے اسی طرح اوصاف کے تغیر سے ایک پاک چیز بھی ناپاک ہوتی ہے. سمجھے نا؟ یہ وہ چیز ہے جس کو مناظرے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے استدلال بالعقل. استدلال
بالعکس کہ ایک جو صداقت بالقیاس وہ تو بالکل مقیس اور مقیس علیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ اور استدلال بالعکس ہوتا ہے کہ جہاں مقیس اور مقیس علیہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عکس ہوتے ہیں، اس کو استدلال بالعکس ہے۔ تو یہاں استدلال بالعکس کیا ہے امام بخاری نے، جو مشک اصل میں اپنے اصل کے اعتبار سے ناپاک تھی خون ہونے کی وجہ سے، لیکن تغیر اوصاف کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ تو ایک چیز جو اصل میں پاک تھی تغیر اوصاف سے وہ بھی ناپاک ہو گئی، اس وجہ سے واللہ اعلم۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. باب البول في الماء الدائم. السند المتصل منا الى الامام همام بن حافظ بن حجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. باسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. یہ حدیث نقل کی ہے عبد الرحمن بن ہرمز اعرج روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نحن الاخرون السابقون۔ یہ اصل میں اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے نحن الاخرون السابقون، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آخری امت زمانے کے اعتبار سے آخر ہیں لیکن فضیلت کے اعتبار سے سابق ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے اس لیے بغیر اس کا بات سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ عبد الرحمن بن ہرمز نے بیعت کے وقت حضرت ابو ہریرہ سے بہت سی حدیثیں سنی، سمجھے؟ تو ان میں جو پہلی حدیث سنی تھی وہ نحن الاخرون السابقون تھی۔ تو جب کبھی وہ اس وقت کی سنی حدیثوں کو روایت کرتے ہیں تو پہلے نحن الاخرون السابقون کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں نحن الاخرون السابقون والی حدیث سنی تھی اسی وقت یہ حدیث سنی تھی جو میں بعد میں بیان کر رہا ہوں، یہ مطلب۔ ارے سمجھو نا؟ اب کہتے ہیں وہ اسناد یہ قال، اور اسی اسناد سے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی شخص اس پانی میں جو کہ رکا ہوا ہو، جو جاری نہ ہو، پھر اس میں غسل بھی کرے۔ یعنی مانا یہ کہ اگر پیشاب کر دے گا اسے وہ پانی میں تو جو جاری نہیں ہے تو پھر غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے جمہور کی ذریعہ ہے کہ پیشاب اگر پانی میں گر جائے تو وہ اس کو نجس کر دیتا ہے، اور امام بخاری کا جو مسلک میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ مائع میں اگر گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اس کی بھی اس سے تعریف ہوتی ہے۔ جی باب اذا القي على ظهر المصلي قدر او جفة لم تفسد عليه صلاته. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي رحمهم الله اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابه او لغير القبلة وتيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد. باب اذا القي على ظهر المصلي قدر او جفة. ذرا ایک بات سمجھ لو یہاں پر پہلے کہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک مسلک بیان کرنا چاہتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ مصلی کا بدن بھی اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، طہارت بدن اور طہارت ثوب یہ نماز کی صحت کی شرائط میں سے ہے، لیکن امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے ابتدائی شرائط کے لیے،
ابتدائی صلاۃ کے لیے شرط ہے کہ جس آدمی نماز شروع کر رہا ہے تو اس کا بدن بھی پاک ہو اور اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، لیکن بقائے صلاۃ کے لیے شرط ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے جب نماز پڑھنی شروع کی تھی اس وقت اس کا بدن بھی پاک تھا، اس کے کپڑے بھی پاک تھے، لیکن اثناء صلاۃ میں اگر اس کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ گئی یا جسم پر کوئی نجاست لگ گئی تو اس کا نماز فاسد نہیں ہوگی، سمجھے نا، بلکہ نماز کو جاری رکھے۔ ارے سمجھو، یہ مسئلہ ہے آپ کا۔ حنفیہ اور جمہور اس کے قائل ہیں۔ حنفیہ اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ طہارت بدن اور طہارت ثوب جس طرح ابتدائی صلاۃ کے لیے شرط ہے اسی طرح بقائے صلاۃ کے لیے بھی شرط ہے، لہذا اگر اثناء صلاۃ میں کوئی نجاست لگ جائے گی تو اس سے نماز فاسد ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اپنے مسلک پر اس واقعے سے جو آگے روایت کیا امام بخاری نے، اور مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے حرم کے اندر تو بعض کفار نے کیا کیا کہ ایک اونٹ کی اونجڑی لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ تو امام بخاری کا استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو جس وقت آپ نے نماز شروع کی تھی اس وقت تو آپ کا جسم اور کپڑے سب پاک تھے، بیچ میں ایک آدمی لا کر اوجڑی رکھ دی تو وہ اوجڑی ناپاک تھی، تو اس سے آپ کے کپڑے یا جسم ناپاک ہوا ہوگا، اس کے باوجود آپ نے نماز کو جاری رکھا، سمجھے نا۔ تو اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو بیچ میں اگر نجاست لگ جائے تو نماز فاسد ہو جائے تو نہیں ہوتی۔ ارے سمجھو، امام جمہور جو کہتے ہیں کہ فاسد ہو جاتی ہے باوجود بیچ میں نجاست لگنے کے، وہ اس واقعے کے متعدد جوابات دیتے ہیں۔ مثلا ایک جواب یہ ہے کہ وہ اوجڑی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ آیا وہ خشک تھی یا تر تھی۔ اگر اوجڑی ہو اور خشک ہو تو وہ نجاست، اگر لا کے رکھ بھی تھی جسم پر تو کپڑے پر وہ نجاست نہیں لگی، زیادہ کپڑے نجیس نہیں اگر خشک تھی۔ ارے سمجھو، پھر یہ بات کہ اگر بس مان لیں کہ تر تھی اور کپڑے اس سے نجیس ہوئے تھے تو یہ کہیں صراحت نہیں ہے کہ آپ نے اعادہ نہیں فرمایا نماز کا، سمجھے نا۔ اس کا تو پتہ نہیں چلا نا کیا رکھا ہوا ہے، سمجھے نا۔ اب اس کے بعد جب پتہ چلا تو اس کے بعد اعادہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا، یہ روایت میں کہیں مذکور نہیں، تو عین ممکن ہے کہ بعد میں پھر آپ نے اعادہ فرمایا، بلکہ روایت سے یہ احتمال بھی موجود ہے کہ جب آپ نے کو پتہ چل کیا کہ یہ اوجڑی رکھتی تھی تو آپ نے فوراً نماز توڑ دی، کیونکہ حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ جب آپ کو پتہ لگا تو آپ نے بد دعا دی، اللہم علیک بقریش، کہ اللہ اس قریشوں کو اپنی گرفت میں لے لیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بد دعا نماز کے دوران تو نہیں کر سکتا، لہذا نماز ختم کر کے بظاہر کی ہوگی، تو ہو سکتا ہے نماز چھوڑ دی اور پھر بعد میں یاد کیا ہو۔ تو اتنے احتمالات اس واقعے میں موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ اثناء صلاۃ میں نجاست کے لگ جانے سے کپڑا نجیس نہیں ہوتا یا نماز فاسد نہیں ہوتی، تو یہ بات صحیح سمجھ گئے بھائی۔ تو کہتے ہیں بابن اذا القی علی ظاہر المصلی، اگر نماز پڑھنے والے کی پشت پر ڈال دی گئی ہو کوئی گندگی، اگر اوجیفہ یا کوئی مردہ، تو لم تقصد علیہ صلاۃ، اس کی نماز فاسد نہیں۔ قال وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي وقعه وضع في الصلاه۔ اب ایک استدلال یہ بھی کیا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ معمول نقل کیا کہ جب وہ اپنے کپڑے میں کوئی خون دیکھتے جب کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کپڑے کو ہٹا دیتے تھے اور نماز کو
جاری رکھتے ہیں۔ استدلال یہ ہے کہ اگر کہ وہ کپڑا جس کے اندر خون دیکھا وہ ہٹا تو دیا انہوں نے، لیکن کچھ وقت ایسا گزرا جس میں کہ خون تھا، تو اس کے باوجود نماز انہیں توڑی ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس روایت کے ایک حصہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، دوسرا نقل نہیں فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے کے اندر کو خون وغیرہ دیکھتے تو بعض اوقات تو ایسا کرتے تو کپڑے کو اتار دیتے، اور بعض اوقات ایسا کرتے کہ جاتے اور اس کو دھوتے کپڑے سے، اور دھو کر آ کر سے دوبارہ نماز پڑھتے۔ سمجھے؟ یہ دوسرا حصہ یہاں پر مذکور نہیں، تو دوسرے حصے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بیچ میں بھی اگر نجاست لگی تو انہوں نے جا کر اس کو دھویا۔ لہٰذا جو پہلا حصہ ہے کہ اگر خون دیکھتے تو اس کو ہٹا دیتے کپڑے کو، یہ اس وقت ہے کہ اسی وقت خون نکلا، خون لگا، نکلا نہیں لگا خون کپڑے پر، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہیں سے چھینٹ آ گئی ایک دم خون، تو وہ کپڑا ہٹا دیا۔ تو کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جس میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور کپڑے پر خون بھی لگا ہوا ہو، سمجھے کہ نہیں؟ ابھی نماز پڑھ رہے تھے، فرض کرو کسی نے کبوتر ذبح کیا اور کبوتر کے خون کا کچھ قطرہ اس کپڑے پہ آ گیا، انہوں نے کھٹ سے نکال کے تو کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کپڑے پر نجاست تھی اور انہوں نے نماز کو بیٹھ لہٰذا اس سے سزا دی۔ وقالت ام المسیب والشعبی، سعید بن مسیب اور امام شعبی نے چند مسائل بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں اذا صلی وفی ثوبہ دم او جنابۃ، کہ اگر کسی جیسے نماز پڑھی اس حالت میں تو اس کے کپڑے پر خون لگا ہوا تھا جب منی لگی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں لا یعید، آخر جملہ آ رہا ہے لا یعید، نماز کا یاد نہیں کرے گا، سمجھے نا؟ تو یہ مسلک سعید بن مسیب اور شعبی کا ہے اور امام بخاری کے مسلک کے مطابق ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تابعین کا قول ہے، یہ جمہور کے خلاف حجت نہیں ہے، اور جمہور استدلال کرتے ہیں آیت کریمہ سے وثیابہ کا وقع سے، تو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے مقابلے میں سعید بن مسیب اور شعبی کا اپنا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ پھر آگے انہیں حضرات نے کچھ اور مسائل بیان کیے ہیں، او لغیر القبلہ، یعنی ایک شخص نے نماز پڑھ لی قبلے کے علاوہ کسی اور سمت میں، یعنی فرض کرو ایک شخص جو ہے وہ سفر میں جا رہا تھا، شہرہ وغیرہ میں تھا، قبلے کا پتہ نہیں چلا گا قبلہ کس طرح تھا، تو تحری کی اس نے، اور تحری کے نتیجے میں اس کا خیال ہوا کہ شاید قبلہ اس طرح ہے، اس نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، سمجھے؟ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ قبلہ تو اس سمت میں نہیں تھا، قبلہ تو ادھر تھا، تو کہتے ہیں جب نماز پوری کر لی تو اس کے بعد نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اور یہ حنفیہ کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر تحری کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو بعد میں پتہ لگا کہ تحری غلط ہوئی تھی اور قبلہ کسی اور طرف تھا تو نماز ہو گئی، اعادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیمم وصلی، یا ایک شخص پانی موجود نہیں تھا اس کی وجہ سے اس نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ثم ادرک الماء فی وقت، پھر ابھی وقت باقی تھا نماز کا، پھر پانی مل گیا، تو کہتے ہیں لا یعید، اعادہ نہیں کرے گا، جو نماز تیمم سے پڑھی وہ ادا ہوگی۔ حنفیہ بھی اس بات سے قائل ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وضو کب ٹوٹتا ہے، وہ نماز کب فاسد ہوتی ہے، جبکہ نماز کے دوران پانی نظر آئے، پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی، وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا، لیکن جب ایک مرتبہ تیمم کر کے نماز پوری کر چکا تو اس کے بعد پانی کے نظر آنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اعادہ والی۔
تو ان دو مسئلوں کے اندر تو 4 مسئلے بیان کیے ہیں سعید بن مسیب اور شافعی نے. 2 مسئلے میں حنفیہ کا اختلاف نہیں ہے، یعنی غیر قبلہ کا مسئلہ اور تیمم کا مسئلہ. اختلاف کہاں ہے؟ جبکہ خون میں کپڑے کا خون لگا ہو یا منی لگی ہو، تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی اگر بقدر درہم ہے. جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبر فرمائیے. نہ ہوئے ہوں لیکن اس کے اندر تو نجاست موجود تھی، تو نجاست کا حمل اندر سے نہیں ہوتا یار. چلو ہاں. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن ثوبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد الضحى قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بصلاة جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهري بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعت. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءته فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحته عن ظهري فرفع راسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق ذلك عليه إذ دعا عليه. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم يحفظهم. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة القليل قليل بدر. اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد. اور پھر دوسری طرح روایت کرتے ہیں قال وحدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثنا عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي عند البيت. آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. وابو جہل و اصحاب له جلوس اور ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. اذ قال بعضهم لبعض اتنے میں ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایکم یجیء بصلاۃ جزوری بنی فلان، تم میں سے کون ہے جو لے آئے اوجڑی بنو فلان کے اونٹ کی. بنو فلان کسی قبیلے کا نام تھا، خاندان کا، تو وہاں پر ان کو پتا تھا کہ یہاں پر اونٹ دبا ہوا ہے، تو وہاں پر اونٹ کی جو اوجڑی ہے وہ اٹھا کر لے آئے. کون ہے جو اٹھا کر لے آئے؟ فیضعوا علی ظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لا کر کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مبارک پر. اذا سجد، جب وہ سجدے میں جائے. فانبعث اشقى القوم، تو اٹھ کھڑا ہوا. انبعث کا معنی اٹھ کھڑا ہوا. کون؟ قوم میں جو سب زیادہ شقی شخص تھا، جس کے بارے میں دوسری روایت کا معلوم ہوتا ہے تو عقبہ بن ابی معیط تھا. فجاء به، وہ لے آیا. فنظر، اور انتظار کیا. حتیٰ اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سجدے میں گئے تو وہ وضعه علی ظهره بین کتفیہ، تو لا کر رکھی آپ کے خود پر، آپ کے کندھوں کے درمیان. وانا انظر لا اغنی شیئا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ سارا دردناک منظر، لیکن لا اغنی شیئا، میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی مدد نہیں کر سکتا. کیوں؟ لو کانت لی منعت، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی. عبداللہ بن مسعود تو صحیح قریش کے نہیں تھے، بلکہ دوسرے قبیلے کے تھے، سمجھے نا، قریش تھے. تو اس واسطے یہ سمجھتے تھے کہ یہ قریشی لوگ ہیں، میں ان کو روک نہیں سکتا، میرے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں. یہ حرکت ہے. قال فجعلوا يضحكون، وہ بدبخت یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے. وَيُحِلُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے پر جو ہے
झूलने लगे। इसके दो माना हो सकते हैं, जैसे जो बाबू हमारा बात। एक माना ये कि हंसते हंसते कभी दाएं हो रहा है कभी बाएं हो रहा है, कभी एक दूसरे पर झुक रहा है दूसरे दूसरे पर झुक रहा है। जैसे मजाक उड़ाने के अंदर लोग जो है बड़े कह मार रहे हो और ठट्टा उड़ा रहे हो तो उसमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह झुकते हैं, ये माना भी हो सकते हैं। और दूसरे माना ये हो सकते हैं कि वो कहते तू नहीं किया ये काम, वो कहता तू नहीं किया ये काम, हंसी मजाक में और ठट्टा उड़ाने में कि तू नहीं किया तू नहीं, उसने तू नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर हवाला कर रहे थे, यानी उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे थे कि तुमने किया। अरे समझे ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिदुल्लाह अक्बर, आप सज्जे में थे सब्जी नहीं खा पा रहे थे, हत्ता जहाँ को फातिमा, यहाँ तक फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हाजिर हुई तो सराहत व अंसारी, और उन्होंने आकर हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुछ से वो ओझड़ी हटाई। फरफ़अ रअसहु, तो आपने दस्ते मुबारक आप नस्तर मुबारक उठाया, तो बक़ाल फरमाया अल्लाहुम्मा अलैका बिक़ुरैश सलासा मर्रात, 3 मरतबा आपने बद्दुआ दी कि अल्लाह आप गिरफ्त में ले लीजिए कुरैश, 3 मरतबा बद्दुआ दी। अब देखो यहाँ पर जाहिर यह है कि सर उठाते ही आपने ये बद्दुआ दी, जिससे हमारा ये कि नमाज तोड़ दो, समझे ना, नमाज जारी नहीं रखी। फशक्का ज़ालिक अलैहि, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ जो है उनके ऊपर साफ हो गई, जबकि आपने बद्दुआ दी हुई वकानू यरौना अन्ना दावत फी ज़ालिकल बलद मुस्तजाबा, और ये उनका ख्याल था कि इस शहर में जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। तो मसम्मा फिर हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल व अलैका बि उक़बत इब्न रबीआ व शैबत इब्न रबीआ वल वलीद इब्न उक़बा व उमय्या इब्न खलफ व उक़बत इब्न अबी मुआइद, इन सब के नाम लिए लेकर आपने सबके लिए बद्दुआ दी कि अल्लाह इन सबको अपने जुल्फ़ में ले लीजिए। वहदत साबिअ, और एक 7वें आदमी का नाम दे दिया था फलम यहफ़ज़, लेकिन रावी को याद नहीं रहा, समझे ना। बाद रिवायत में होता है कि हमारा जो वली था वल्लाहु फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़द रअयतु लज़ीना अत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि मैंने देख लिया उन लोगों को जिनको शुमार किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम दिए थे उन सबको मैंने देखा सरा पिछड़े हुए, मक़तूल पाया, देखा मैंने अपनी आंखों से उस अंधे कुएं में जो बदर के अंदर वाक़ था। बदर में आपने कुफ्फार को एक अंधे कुएं के अंदर दफन किया था, तो वहां पर मैंने सबको पिछड़े हुए पाया कि सब कत्ल हो चुके। जी باب البزاق والمخاط ونحله في الصوم. وقال عروة عن النسوة ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجله. इसमें बताना मकसूद है कि थूक और नाक के लिए जो है नजीस नहीं होती। जी وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال ابو عبد الله طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر وكرهه الحسن وابو العالية. وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. یہ بتا رہے ہیں کہ نبیذ سے یا کسی بھی نشاوت چیز سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نشاوت چیز کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں کہ اس سے حرام ہے وہ وضو کرنا، لیکن نبیذ جو مسکر نہ ہو اس کے بارے میں شروع میں معبود کا مسئلہ یہ تھا تو اس سے وضو جائز ہے، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع فرما دیا تھا۔ اب ان کا قول جمہور کے مطابق ہے کہ نبیذ سے وضو جائز ہے۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. باب غسل المرأة اباها الدم یا تو بابو پڑھو یا بابو پڑھو تو غسلو پڑھو. باب غسل المرأة اباها الدم عن وجهه. وقال ابو العالية امسحوا على رجلي فانها مريضة. جو فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنے باپ کا چہرے سے خون جو ہے وہ دھو سکتی ہے، فاطمہ نے دھویا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ان کا وہ آدمی بھی پڑھنا مریضہ، اور ابو العالیہ نے لوگوں سے کہا
کہ بھائی میرے پاؤں کے اوپر مسا کر دو کیونکہ یہ مریض ہے. یہ اصل میں ہوا ایسا کہ ابو العالیہ جو ہے وہ بیمار تھے، تو وہ جو لوگوں نے ان کو وضو کرایا، خود وضو کرنے پر قادر نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاؤں پر مسا کر دو، کیونکہ پاؤں کے اندر شدید تکلیف تھی اور زخم تھے، تو اس کی وجہ سے وہ دھونے پر قادر نہیں تھے. تو دوسروں سے کہا کہ تم مسا کر دو. تو جب آدمی کا پاؤں بیمار ہو اور اس کے اوپر پانی نہ استعمال کیا جا سکتا ہو تو مسا کرنا بھی جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عن حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس بيني وبينه أحد بأي شيء لم يجرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء فاطمة تغسل عن وجهه دما فأخذ حسير فأحرق فخشي به جرحه. باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول والسواك في فيه كانه يتهوى. ابو بردہ ہمارے موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ دانت مانگ رہے تھے ایک سواک سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور فرما رہے تھے، یعنی اندر جب سواک کو زبان پر رگڑا جاتا ہے تو آواز آتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اور سواک کو تھی اور مسواک آپ کے دہانے مبارک میں تھی کان نہ یہ تحوا ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے کہ آپ طے کریں. جی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جوير الجويلية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فنولت سواكا أصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك أن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارانی میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مراد خواب میں دیکھ اپنے آپ کو کہ میں مسواک کر رہا ہوں، کسی مسواک سے فرجانی رجلان دو آدمی آئے، احدہما اکبر من الآخر جن میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، فناولت السواک الاصغر تو میں نے سواک جو ہے اپنی وہ جو چھوٹا آدمی تھا اس کو دے دی. فقیر علی کب دے تو مجھ سے فرمایا گیا کہ بڑے چھوٹے دفاع ہو جائے بڑے تو میں نے بڑے والے کو دے دی. یہ خواب آپ نے بیان کرتا ہے. چلیے. باب فضل من بات على الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يوسف سفيان عن منصور عن صالح بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مرجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اصطلي على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. یہ بتلا ہے کہ اس بات کی فضیلت ہے کہ آدمی وضو کی حالت میں سوئے، یعنی جب سوئے تو سونے سے پہلے وضو کرے اور وضو کی حالت میں سوئے، یہ فضیلت ہے اس میں اور ثواب. تو اس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیت موضعک
جب تم اپنے خوابگاہ پر جاؤ، لیٹنے کی جگہ سے بستر پر جاؤ، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو پہلے وضو کر لو، ایسا وضو جیسے کہ تم نماز کے لیے کرتے ہو۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو، یعنی سنت یہ ہے کہ آدمی جب لیٹو تو پہلے دائیں کروٹ پر لیٹو۔ پھر یہ الفاظ کہو، یہ دعا کہو کہ اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تابع بنا لیا آپ سے۔ اسلم یسلم کے معنی کیا کرنا، منقاد ہو جانا، تابع بنا لینا، اور لفظ تو وجہ ہے لیکن وجہ کنایا ہوتا ہے پوری ذات ہے، یعنی اپنے وجود کو میں نے آپ کا تابع فرمان بنا لیا۔ وفوضت امری الیک، اپنے تمام معاملات میں نے آپ کو سونپ دیے، آپ کے سپرد کر دیے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی پشت کو سہارا دے دیا آپ کی طرف، یعنی میں نے آپ پر بھروسہ کر دیا اور میں ہر معاملے میں آپ کے فیصلے پر راضی ہو گیا کہ جو خدا فیصلہ کریں گے وہ صحیح ہوگا۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، یہاں بھی تضمین ہے، اصل میں ہونا چاہیے تھا رغبتاً الیک ورہبتاً منک، آپ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے، یعنی ایک طرف مجھے رغبت ہے آپ کی کہ آپ سے ملاقات ہو اور آپ کی رضا حاصل ہو، اور دوسری طرف ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے گناہوں میں پکڑ لیا جائے۔ تو ایک مومن کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی اس سے نہ ہو۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور کوئی نجات پانے کی جگہ نہیں ہے آپ سے مگر آپ کی طرف۔ عجیب جملہ ہے، یعنی اگر آپ کسی کوئی سزا دیں یا ناراض ہو جائیں تو آپ کے عذاب سے یا آپ کی سزا سے نجات پانے کا کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے سوائے آپ ہی کے، کہ آپ ہی سے مانگا جائے، آپ ہی سے التجا کی جائے، آپ ہی سے درخواست کی جائے کہ میری گناہ کو معاف فرما دیجیے، میرے عذاب کو دور فرما دیجیے۔ سمجھے نا؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ کبھی چھوٹے بچے کو دیکھا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بعض اوقات ماں اس کو مار رہی ہوتی ہے، ماں مار رہی ہے مگر وہ پھر ماں کی گود میں گھستا ہے، سمجھے نا، بجائے بھاگنے کے ماں کے گود میں لپٹے گا، وہ ماری جا رہی ہے اور لپٹ رہا ہے۔ تو یہ ایک ہلکا سا مظاہرہ ہے اس بات کا کہ ماں کے بارے میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ چاہے مارے چاہے کچھ کرے لیکن میری پناہ گاہ اس کے سوا کوئی اور ہے۔ تو ایک بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ کم از کم ایسا تعلق تو ہو جیسا بچے کو ماں سے ہو، کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی ناراضی سے، اس کے غضب سے بچنے کا راستہ بھی سوائے اس کے کچھ نہیں، تو اسی کی بارگاہ میں جا کر پناہ لے، اسی سے۔ یہ مانا ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ پھر کہے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اور پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ان مت من لیلۃ، اگر اس کے بعد تم اسی رات میں تمہارا انتقال ہو جائے فانت علی الفطرۃ، تو دین فطرت پر تمہارا انتقال ہو، وجعلہن آخر ما تتکلم به، اور ان کلمات کو اپنے آخری کلام بناؤ چھوڑنے سے۔
अरे समझ गए। काला हज़रत बराए में आगे फरमाते हैं फरदत तुहा अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने याद करने के खातिर ये अल्फाज दोहराए हज़ूर अल्लाह के सामने। ये अल्फाज आपने फरमाए गई कने फलम्मा बलगतु अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कुल्तु व रसूलिक, हुजूर ने जो अल्फाज बताए थे उसमें था आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, तो मैंने कह दिया वो रसूलिकल लज़ी अरसलता। क़ाल अल्लाह, आपने फरमाया कि नहीं व नबिय्यिकल लज़ी, तो बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता जो कहो सुनाते थे उन्होंने ऐसे ही कहा। इसके बाद लोगों ने यह इस्तेमाल किया कि रिवायत बिलमाना जायज है, क्योंकि रसूल उन्होंने नबी के बजाय रसूल का लफ्ज़ कह दिया तो आपने उसकी तस्दीक फरमाई और फरमाया कि नबी के लफ्ज़ असल था। तो रिवायत बिलमाना अगर जायज होती तो रसूल जी का कहने की आप तस्दीक न फरमाते, लेकिन ये इस्तेमाल इसलिए सही नहीं है कि दूसरी रिवायत से रिवायत बिलमाना मुताबिक दलाइल से रिवायत बिलमाना का जवाब साबित है। यहाँ जो बात दरअसल है कि आपने वही लफ्ज़ रखने का हुक्म दिया, इससे एक और बात पर इस्तेमाल बेशक होता है, और वो ये कि जो अदइया और अज़कार हैं उनमें अल्फाज मासूरा के अंदर जो खैर व बरकत है और उसका जो अजर व सवाब है वो अपने अल्फाज में नहीं। अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जो दुआएं तरकीब फरमाई या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को बतलाई, उनके अल्फाज में क्या तासीर है, उनके अल्फाज में क्या असरार हैं, उनके अल्फाज में क्या अनवार व बरक़ात हैं, या अल्लाह ताला ही जानते। लिहाजा हत्तल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि उन अज़कार और अदइया में उन्हीं अल्फाज की पाबंदी की जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखलाए। अब बजाय तो न रसूली का कह देते तो कोई फर्क माना में न पड़ता, लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का सिखलाया था, इस बात से आपने फरमाया कि भाई इसी को बरकरार रखो, तो मालूम हुआ कि आपके सिखलाए हुए अल्फाज में कुछ खास बात है, वो खास असरार हैं जो और दूसरे अल्फाज में हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा अदइया और अज़कार में हर इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए कि उसमें रिवायत बिलमाना ना हो, बल्कि बयान ही वही अल्फाज रिवायत किए उन्हीं अल्फाज में दुआ मांगी जाए जो वक्त सिखलाए। अरे समझे ना, वक़ुल रब्बि इग़फ़िर मानता अल्लाह ताला खुद सिखा दिया, यूँ कहो। तो अब इन अल्फाज में जो बरकत होगी और इन अल्फाज में जो नूर होगा और इसकी जो तासीर होगी वो अपने खड़े हुए अल्फाज से नहीं हो सकती। लिहाजा अदइया और अज़कार में खास तौर पर रिवायत बिलमाना के बजाय इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करें। समझ गया भाई? वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।